ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل الحمد للہ والصلاة والسلام على النبی المجتبى وأحمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وأزواجہ وأہل بیتہ وأحفادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الى یوم الدین۔ بعد حمدی و صلاة فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جلاتا ہے، جسے چاہتا ہے موت عطا کرتا ہے۔ وہی ہر امر کا مالک و ملجا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، بداعت الاسلام، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ ماہ محرم الحرام ہے اور عاشورے کو گزرے ابھی 2 دن ہی ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کثرت سے واعظین خطبہ اسلام سے سماعت کر چکے ہیں کہ عاشورے کی فضیلت و عظمت اولی روز سے اللہ نے بنا رکھی ہے، اور اس روز اسلام میں جو دین اسلام سے بیرا روی اختیار کر کے جو دین اور ایمان کی اساسیت ہے، جس کے ساتھ ان کا استحصال کرنے کی جرت کیے ہیں، اس کی وجہ سے اس دن کچھ احساسات اور کچھ ایمانی حرارتیں طبیعت کو بدل کے رکھ دی۔ نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے۔ یہ دین کے جس دین پہ نازا ہے زمانہ، یہ دین کے جس دین پہ نازا ہے زمانہ، شبیر کے سجدے کا ثمر بول رہا ہے، شبیر کے سجدے کا ثمر بول رہا ہے۔ میں ابن علی عکس نبی فخر زمیں ہوں، میں ابن علی عکس نبی فخر زمیں ہوں، میدان میں اکبر سا نڈر بول رہا ہے، میدان میں اکبر سا نڈر بول رہا ہے۔ اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر، اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کے خاطر، پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے۔ قرآن کا لہجہ ہے، امامت کی ادا ہے،
قرآن کا لہجہ ہے، امامت کی ادا ہے، پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے، پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے، ہیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں، ہیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کا پسر بول رہا ہے۔ عزیزان محترم، بزرگان دین اسلام، سمجھیں کہ آج کئی صدیاں گزر گئی مگر آج بھی اسوہ حسینی زندہ ہے، ہمارے دل و دماغ میں جاگزی ہے، ہماری رہنمائی اور حق کی پاسبانی کی دائیدار و دعوت و تبلیغ کا کام آج بھی کار فرما ہے۔ عزیزو اور بزرگوں، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان قیامت تک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے رشد و ہدایت کا پہلو سمٹے ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں، ان کے اسوے قیامت تک آنے والی امت کے لیے مشعل راہ و نور ہدایت ہے، اور اسی کے اندر ہم اپنے لیے قرب الہی کو ڈھونڈتے ہیں، قرب الہی کو پاتے ہیں، اور قرب الہی کی سعی انہی کے اسوے سے ہم اختیار کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو حق سمجھ میں نہ آتا، اور حق کے پاسباں نہ بنتے، اور حق کے دائیدار بننے کے لیے شعور بھی باقی نہ رہتا۔ اللہ نے ان کے ذریعے اتنا تحفظ فرما دیا کہ آج بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے حق کی پاسبانی کا ایک ثمر ہے، جس کے اختیار کرنے سے، جس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے سے راہ کے بھٹکنے کا خدشہ نہیں ہوتا، راہ سے بھٹکنے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ عزیزوں اور بزرگوں، آپ پہلے غور تو فرما لیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جس کے لیے دعا فرمائی اور اللہ نے آپ کی دعا بنا کر اسلام کو عطا کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بلندی و فوقیت و عظمت و رفعت و جلال عطا کیا کہ جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا، جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا، اور جس کے قدم اور جس کی تحریر سے جو کسی کی جان لے کر اپنے آپ کو جاری کرنے والی نیل بھی اپنے آپ کو بہنے لگ جاتی۔ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ یہ کون ہے؟ دعائے رسول۔ اب سوچیں، دعائے رسول کو اتنی رفعت، اتنی فضیلت، اتنی عظمت، اتنا عروج کہ جس کے قدم سے اسلام کا بول بالا ہونے لگا، اور جو ایسے لوگ جس پہ نچھاور ہو جائیں، ایسے لوگ جس پہ نچھاور ہو جائیں، ایسے لوگ جس پہ ایثار ہونے کو فخر محسوس کریں، ایسے لوگ جس کی غلامی کو اپنا لیے ترے امتیاز سمجھیں، تو سوچے اس کی رفعت کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی فضیلت و اہمیت کیا ہوگی۔ عزیزان محترم، پیارے آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی، اپنے دوش مبارک پہ ان کو اپنا سوار بنایا، اور لوگوں نے فخر سے کہا کہ کیا سوار ہے، کیا سواری ہے؟ تو بولے سوار بھی کیسا ہے۔ لاڑ اتنا کہ بچپن ہی میں پیارے آقا علیہ السلام نے جس کو صرف جنت کی بشارت دی وہ عشر مبشرہ میں آ گیا، اور ان کے لیے قیامت تک کے لیے ایک امتیاز ہو گیا، ایسا امتیاز کہ اب قیامت تک کوئی امتی ویسے مزدے کا طلبگار رہ کے بھی پائے ممکن نہیں، کیونکہ دینے والے قاسم ہیں۔ بات سمجھے،
تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن ہی میں جس کو اس درجے سے نواز دیا، بتا دیا، دکھلا دیا، سمجھا دیا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں جنت کے سید الشباب الجنہ۔ اب سوچیں، بچپن سے یہ منصب پہ آپ فائز ہیں، تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اتنے فضائل کی احادیث سامنے ہونے کے باوجود آقا دو جہاں سرور کائنات نے ان کی شان میں کیا کیا نہ کہا، اتنی عظمتیں سے معلوم ہونے کے بعد میں بھی لوگ اپنی خرد و دانش سے آگے نہیں بڑھے اور آخرت کی رسوائیوں کے دلدل میں پھنسنے کے لیے اپنا ذریعہ بنا لیا اور مختلف باتیں کر کے امت میں ابھی بھی رخنہ ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ویسے آپ جانتے ہیں جب رحمان و رحیم نے لعین کو دھتکار دیا تو اس نے کیا وعدہ کیا؟ کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، اور پیارے مالک کائنات خالق دو جہاں نے فرمایا جا بھٹکا لے، میرے بندوں کو تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے بندوں کو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے بندے کون؟ اب غور کرنے کی بات ہے، جو کبھی دنیا پہ توجہ نہیں کرتے، جو دنیا کے لیے نہ جیتے نہ کچھ صحیح کرتے، دنیا کے لیے بالکل ان کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں، تو ایسے لوگ اس میں بالکل زد میں نہیں آ سکتے۔ ان کا کردار، ان کا طرز زندگی کا قرینہ طریقہ بالکل منکسر ہوتا ہے، اور یہ لوگ ایک جھلک آپ پچھلے جمعہ میں سن چکے ہیں، کیسے افو درگزر کرتے ہیں، کیسی حالت میں کتنی تکلیف میں بھی ہو تو وہ مسکراتے ہوئے افو درگزر کو اختیار کرتے۔ یہ کردار رسول اللہ ہے، تربیت رسول اللہ میں رہنے والے، ان کے مربی خالق کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو سوچیں ان کا معاملہ کیا ہے، کیا بولے اللہ کے رسول؟ عفونی من ظلمنی، میں اس کو معاف کر دوں جو مجھ پہ ظلم کرے۔ اب بھی پلٹ کے دیکھیں ان کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ امام حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی آل اولاد میں کیا ملتا؟ یہی سب کچھ ملتا۔ کبھی ظالم پہ انہوں نے پلٹ کے ظلم کیا، بتاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نہ صرف آپ کی ذات میں بلکہ آپ کی نسلوں میں بھی یہ بات پائی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت زین اللہ عابدین اکیلے بچے تھے، 72 کے 72 قربان ہو چکے تھے، کیونکہ یہ علیل تھے، بہت ہی علیل تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خزاں ہے جس پہ اہل بیت راضی رہتے ہیں۔ تو حضرت زین اللہ عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے خیمے میں ذکر و اذکار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندانوں کے شہادت کے ایک وقت کے بعد ایک قیدی جو عشق اہل بیت کا جذبہ لے کے باہر نکلا، مگر وہ اس کا مطلب وہ مدعا تھا، بعد میں وہ پھر بہت برا ہوگا اس کا حال، کیونکہ اس کا مقصد بنیادی دل کی گہرائی سے یہ نہ تھا۔ نکلا، نکل کے مختار سقفی اس کا نام ہے، نکل کے جو بھی امام حسین علیہ السلام کے خاندانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا اس کو مٹانا شروع کر دیا۔ تو کچھ لوگ بھاگتے ہوئے اپنی امان کے لیے نکل پڑے، تو ایک شخص ان کے خیمے میں آ گیا، تو حضرت زین اللہ عابدین نے اس کو سکون تسلی دی، کہا کہ دیکھو امان ہے، دیکھو امان ہے، تو اطمینان سے بیٹھ گیا۔ ہفتوں گزر گئے، کیا گزر گئے؟ بولیے، ہفتوں گزر گئے، آپ کے خیمے میں وہ رہ رہا ہے، اور کچھ وقت کے بعد کچھ لوگ آئے ملاقات کے لیے،
زین العابدین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے کچھ لوگ آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ اے امام، مختار ثقفی ایسے کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے بابا جان پہ ظلم کرنے والے سارے کے سارے لوگ افراتفری کی حالت میں بھاگتے پھر رہے ہیں، امان ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا آپ ہوشیار رہیے کہیں آپ کی طرف ادھر بھی نہ کوئی آ جائے۔ اور اس کے بعد لوگ چلے گئے۔ تو یہ خاموش جیسے سنا، ہلو سمٹے ہوئے انداز میں پاؤں دبا کے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو بڑی آواز سے بولے، جس روز سے تو میرے خیمے میں آیا ہے تجھے جانتا ہوں کہ تو میرے بابا کے ظلم کرنے والے ظالموں میں سے ایک ہے۔ فوری قدموں میں گر گیا، بولا کہ امام پھر آپ نے میرے ساتھ اتنی شفقت اور ایسی جو ہے میزبانی کر کے میرے کو امان کیوں دی؟ تو بولے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ بس اتنی بات سمجھنے کی۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ آقا کی سیرت، حضور سیدنا امام عالی مقام کی سیرت، پھر آپ کی آل کی سیرت، کیا اتنا کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ آخرت کی طلبگار لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول اللہ کی رضا جوئی کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے رہنما بن کر آئے۔ اللہ نے ان کو رہنمائیت کے لیے منتخب فرما لیا، اور منتخب لوگوں کے بارے میں کوئی کجی کا پہلو ہے کچھ بھی بولے، خود اپنے آپ پہ نقصان کر لینے اور اپنے خسارے کو انتخاب کرنے کے علاوہ عظیم کے لیے کچھ نہیں ان کی زندگیوں میں۔ کبھی سورج کی طرف تھوکا جائے تو تھوک سورج تک پہنچتا کیا؟ یہ وہی معاملہ ہے، یہ وہی معاملہ ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، اتنے برس گزرنے کے بعد میں بھی وہی امام حسین علی مقام کی سیرت تازگی کے ساتھ ہمارے ایمان میں ہمیں جلا بخشتے ہوئے، نور ایمان سے ہم کو منور کرتے ہوئے ہماری رہنمائی اور ہماری رہبری کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ دیکھیں جتنی بھی بیر عربی امت میں پائی جاتی ہے، امام علی مقام نے قربانی دی تو اتنی باقی ہے۔ امام علی مقام نے اپنے خاندانوں کو لٹا دیا حق کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے۔ تو اتنا اثر ابھی ہے کہ آج بھی نافرمان ملتے ہیں والدین کے، اور اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کرنے والے ملتے ہیں، اور اذان ہوتی ہے تو نماز چھوڑ کے بیرا روی میں مشغول لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں امام علی مقام کی مخالفت کرنے والوں میں موجود تھیں۔ اٹھا کے دیکھیں نا تاریخ کیا ہے، جس تاریخ کو بھی آپ پڑھیں گے ان مورخین نے ان کے کردار کو واضح کر دیا۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک انداز میں 4 لوگوں سے بالکل اپنے آپ کو اس طرف رخ نہ کرنے کا حکم فرمایا۔ لکھے ہیں مورخین، جس میں عالی مقام امام وقت زمان حضرت امام حسین کا بھی نام تھا، مگر سب سے پہلے اس نے اس وصیت کی مخالفت کی۔ تو سوچئے کیسا تھا، سب سے پہلے اس نے حضرت معاویہ کی وصیت کی مخالفت کرا۔ تو سوچو کہ وہ کتنا لین طبیعت کا شخص تھا، جو باپ کا بھی نافرمان تھا۔ اسی لیے حضرت امام مالک نے اس کو جہنمی فرما دیا۔ دوسروں نے احتیاط کی، نہیں معلوم بھائی نسبتوں سے معاملہ کیا ہوتا نہیں پتا، تو اس لیے فاسق فاجر بولے۔ مگر یاد رکھیں جس کا کردار ظاہر ہو جائے، سمجھ جائیں کہ وہ کبھی آخرت کی خیرات اس کو نہیں مل سکتی۔ چلے ٹھیک ہے، بچاؤ کرنے والے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، سب چھوڑ دیجئے۔ جب ملک شام قافلہ پہنچا تو امام علی مقام کے ہونٹوں پر چھڑی لگا کہ یہ بولنے والا کون تھا، کہ اسی نے میری بیعت کو قبول نہیں کیا، انہی ہونٹوں سے قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر،
اتنی بڑی بدبختی کی حرکت کرنے کے بعد بھی سارا شام میں اس وقت مظلوم ہونے کے باوجود جتنے بچے تھے سارے غلام کھڑے ہو گئے کہ کیا کر رہا ہے، خبردار، ہم نے آقا دو جہاں کو اپنے لب مبارک سے چومتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں سے چھڑی ہٹا لیں۔ یہ کافی نہیں ہے؟ اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ عزیزوں اور بزرگوں، کبھی بھی یاد رکھیے، حق ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے۔ کامیابی ظاہری باطل کی ہو سکتی ہے مگر حق مٹ نہیں سکتا۔ حق کو مٹانا آسان نہیں ہے، اسی لیے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ ہر دکھ میں خوش ہیں وہ جنہیں الفت خدا کی ہے۔ امام علی مقام کی فکر کو اس نے ظاہر کیا، گویا امام علی مقام کا قول ہے، ہر دکھ میں وہ خوش ہیں جنہیں الفت خدا کی ہے، میرا نہیں ہے سر یہ امانت خدا کی۔ مرد کا شعر ہے، تو اس میں ایک آپ کی کیفیت، آپ کی طباع، آپ کی سوچ ظاہر کر دی گئی۔ دیکھیے، مشیت ربانی کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ مشیت ربانی ہی تھی۔ آپ کی شہادت کی روایتیں پہلے سے ہی موجود ہیں، یہاں تک کہ مٹی بھی پیارے آقا نے محفوظ فرما دی کہ جب لال ہو گئی یہ مٹی سمجھ جانا کہ میرا لال، میرا رخت جگر اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ یہ سب سمجھیں، یہ سب سارے چیزیں موجود ہیں۔ اب جو لوگ زبان درازی کرتے ہیں تو قرآن میں آتا علی اللسان، جو لوگ بڑی زبان استعمال کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ زبان سمجھ کے استعمال کریں۔ ان المتشدقین فی الدرک الاسفل، کن لوگوں کے لیے کہا گیا؟ اللہ نے کن لوگوں کے لیے فرمایا؟ بڑھ چڑھ کے کلام کا مطلب جو تمہاری بساط نہ ہو، تمہاری حقیقت نہ ہو، تمہارے اندر ایمان کا کوئی پہلو بھی ابھی خوگر نہ ہوا، ابھی تم ایمانداری پکے نہیں ہوئے، اب تم ایسی باتیں ایمان کے محافظین، ایمان کی جلا دینے والے رہنماؤں کے بارے میں بات کرو گے تو بتایا گیا کہ یہ لوگ جہنم میں، وہ بھی درک اسفل میں ان کا مقام ہوگا۔ ان المتشدقین فی درک الاسفل، بڑھ چڑھ کے بات کرنے والے، جرأت کرتے ہیں وہ سب، بجا حمایتیں کر رہے ہیں۔ اور دیکھا یہ بات خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں، شاید آپ لوگوں کا بھی مشاہدہ ہو، میں عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک صاحب آج سے 10-15 سال پہلے بہت جدید زبان استعمال کرتے تھے، بولے نہیں میں تو عاشوری کی فضیلت کو مانتا ہوں، جو لوگ یہ نہیں مانتے نہ مانے، میں اس دن ہماری بیٹی کی شادی کرتا ہوں۔ 10 سال آج گزر گئے، بربادیاں دیکھ رہے ہیں۔ جس کی جیسی نیت ہوگی اس کو ویسا ہی اس کا پھل ملے گا۔ لکا اجر ما نویت، تیری جیسی نیت تیرا ویسا اس کو بدلہ ملتا۔ تو نے عظمت تو مانی، فضیلت تو مانی، یہ ایمان کا جزء لا ينفک ہے، بالکل اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر ساتھ کے ساتھ احساس بھی رکھے باپ کی برسی کے دن سب کچھ کرتا ہے کیا؟ غور کرو ذرا، باپ کی جس دن برسی ہو اس دن کوئی خوشادمانی کا کام گھر میں کوئی کرتے نظر آیا؟ کوئی ہے ایسا؟ ارے یہ تو ماں باپ ہی جن کے اوپر سے قربان ہو جائیں، یہ ایمان کا ہمارے اندر ترا ہے یہ، اور ایسی اشخاص، ایسی شخصیت کی قربانی کو تو سراہتا نہیں ہے۔ سراہنا اور ہے، مٹانے کی جرت کرنا اور ہے۔ اس لیے کہا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ یہ چرچے رہنے والے ہیں قیامت تک، ان کے اسوہ ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے۔ کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، بزرگان دین، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی بہت ساری باتیں عملی طور پہ مل رہی ہے۔ ایک دن نام رکھا یزید، بیٹی کا نام رکھ دیا، میں اب تک پوری تقریر میں نام نہیں لیا، اب لینا پڑا بتانے کے لیے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اتنا فاسق و فاجر بن گیا، چھاونی کنڈیگل گیٹ میں چھے اللہ کا بندہ ہو، بچہ بڑا ہو گیا۔ جب میں جو ہے لئیق ماڈل اسکول تھا وہاں پہ میں ٹیچر تھا، ایز اے مدرس تھا، تو بہت تکلیف ہوئی سن کے
وہاں مسجد صاحب خاں میں جمعہ میں پڑھاتا تھا میں، تو وہ تقریر بولا تھا غلط کام کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا نقصان بہت ہے. جب میں خود بھی بہت کم عمر تھا، تقریباً نہیں بولے تو 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اب سننے میں آیا کہ وہ اتنا فاسق و فاجر اور ایسا گناہوں کا پرندہ بن گیا کہ پورا خاندان اس سے امان مانگ رہا. اب سوچیں، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا ہے. جو حمایتی بنتے نا، کس کی حمایت، کس کی کر رہے، کیا کرنا ہے تمہارا. بہرکیف اس جمعہ میں اتنا سمجھ لیں کہ اہل بیت کی محبت، ان کی انسیت دنیا میں بھی سرخرو رکھے گی اور آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے. اور ان کے دشمن سے آپ ذری بھی حمایت کریں گے، ذرا بھی نرم گوشہ اختیار کریں گے، تمہاری بربادی کا بہترین ذریعہ بن جائے گا. اب کیا چننا ہے آپ کی اختیار میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما. تیرے محبوب کے اہل بیت سے سچی الفت و محبت عطا فرما، جیسے تو نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمائی تھی. مولا تیرے محبوب کی آل سے محبت رکھنے والا سلیقہ طریقہ عطا فرما. ہماری آل اولاد کو ان سے الفت و محبت عطا فرما. مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. مولا ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزاع کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنن